کام کرتے کرتے اللہ سے ڈرنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کام شروع ہوا تو علماء کی تائید لی، ایک ایک بات علماء سے پوچھی، اور جب آخری وقت آیا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں پہنچے تو مولانا الیاس صاحب زار و قطار رونے لگے۔ کہا حضرت کیوں روتے ہو؟ کہ بھائی مجھے خطرہ ہے کہیں اللہ مجھ سے کام لے رہا ہو اور یہ اللہ کی میرے ساتھ ڈھیل کا معاملہ ہو، نہ میں قبول نہ کام قبول، اللہ تو پھانسی کو سے بھی کام لے لیا کرتا ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا آپ کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ نہیں ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا مفتی صاحب اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ اس کی دلیل آپ کا رونا ہے، ڈنگے مارنا نہیں ہے، ڈنگے مارنا نہیں ہے، رونا ہے۔ اور پھر کیا بتاؤں میں آپ کو، ایک مرتبہ یو پی میں اجتماع ہو رہا تھا، ایک مولانا مقبول احمد صاحب سیو ہاروی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مولانا تھے، انہوں نے خود بتایا، وہاں جماعت گئی تو، کہ میں اجتماع کے کنارے پر بیٹھا تھا اور مولانا یوسف صاحب کا بیان ان کے زمانے کے لوگوں سے سنا کہ حضرت جب حیات الصحابہ پڑھتے تھے اور بدر کا واقعہ پڑھتے تھے تو ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ بیٹھنے والا ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ میں بدر کے میدان میں ہوں۔ تو مولانا مقبول احمد صاحب فرماتا ہے کہ مولانا یوسف صاحب کا دھواں دھار بیان ہو رہا تھا اور میں یہاں کنارے پر بیٹھ کر میں نے سوچا کہ یہ 6 نمبر ہیں، 6 نمبر، اس میں 2 نمبر بڑھا دیے جائے تو اچھا، معاش اور معیشت۔ میرے دل میں یہ بات آئی اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تخت پر سے بیان بند کیا اور یوں فرمایا دیکھو 6 کے 5 بھی نہیں ہوں گے اور 6 کے 8 بھی نہیں ہوں گے۔ وائرلیس لگا ہوا تھا۔ مولانا مقبول احمد صاحب نے بھائی ان کو مت چھیڑو، ان کا تو معاملہ ڈائریکٹ ہے، کام ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کام کو کام بنا کر کرنا اور موت تک اپنے آپ کو جمانا، اس کے لیے گشت ہو، ہفتہ واری اجتماع ہو، سب گزاری ہو، مشورہ ہو، سے روزہ ہو، سالانہ ماہانہ خروج ہو۔ اگر میری ذات کا تقاضا ہے قربان کروں، گھر والوں کا تقاضا ہے تو قربان کروں، کاروباری تقاضا ہے تو قربان کروں، یہ ہے قربانی۔ اور اس قربانی پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدمی کو استقامت دے دیتا ہے۔ ایک میواتی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نظام الدین میں آئے تھیلی لے کر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، صحن میں باتیں ہو رہی تھی، تو میواتی نے مولانا یوسف صاحب کے کان میں ایک بات کہی۔ مولانا یوسف صاحب نے سر سے اشارہ کر کے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ۔ جب وہ میواتی چلے گئے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھ میں آنسو آئے۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، میواتی نے آ کر آپ کے کان میں کیا بات کہی، آپ نے اجازت دے دی، پھر آپ کے آنکھ میں آنسو آئے؟ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا یہ میواتی نے آ کر مجھے یوں کہا حضرت جی یہ میرے 3 دن لگانے کا ہفتہ ہے، میرے گھر میں میرا بچہ بیمار تھا، جب میں تھیلی لے کے گھر کی دہلیز سے باہر نکلا بچے نے جان توڑ دی، میں نے بچے پر چادر ڈال دی اور محلے والوں سے کہا جو مقدر میں تھا ہو گیا، میں تو اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، باقی کا کام تم کر لینا۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اس کی قربانی پر مجھے رونا آیا ہے۔ یہ باپ تھا، دشمن نہیں تھا، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا، لیکن دعوت کا تقاضا بچے کی جان جانے سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس اہمیت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، ورنہ قدم بھی چل جائے گا، پھسل جائے گا، اور پھر آدمی پرانی داستان رٹے گا، ارے ہمارا وقت تو فلاں صاحب کے ساتھ لگا ہے، تم تو آج کل کے ہو، ہمارا وقت تو فلاں بزرگ کے ساتھ لگا ہے، تم کیا جانو تبلیغ کو۔ ٹھیک ہے بھائی تو نے پورا قرآن حفظ کیا تھا لیکن اب تو بھول گیا، قرآن حفظ کیا وہ بھول گیا، تو تیرا حفظ کس کام کا؟ فلاں صاحب کے ساتھ لگان، فلاں صاحب کے ساتھ لگان، فلاں جگہ گیا، لیکن اب تو کام چھوڑ دیا، تو تیرا اس کام کے ساتھ کیا نسبت؟ اس کام میں لگے رہے، پھر کام اپنا رنگ دکھلائے گا، کام اپنا رنگ دکھلائے گا، اور رنگ نظر آتا ہے، پھر دینی رنگ چڑھے گا،
اسلامی رنگ چڑھے گا، ایمانی رنگ چڑھے گا، آخرت کی فکر کا رنگ چڑھے گا، سنت کا رنگ چڑھے گا، اور پھر اندر کا دائیا یہ نہیں ہوگا چلا لگا دوں، 3 دن لگا دوں، گشت میں چکر لگا دوں، مشورے میں بیٹھ کے رائے دے دوں. نہیں، اس محنت کی برکت سے، پیارے نبی علیہ السلام کی صحبت سے، آپ کے صحابہ کرام کو خدا نے جو زندگی دی تھی، اور اس زندگی پر خدا راضی ہو کر کہہ رہا تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، مجھے تو وہاں تک پہنچنا ہے. یہ ہے. پھر 3 دن نہیں چھوٹ سکتے، ہفتہ واری اجتماع نہیں چھوٹ سکتا، شب گزاری نہیں چھوٹ سکتی. ارے اپنے انفرادی اعمال، تلاوت، ذکر، دعا، اور اپنی شادیوں میں دین، اور اپنے بچوں کی دینی تربیت، یہ نہیں چھوٹ سکتی جب اندر میں یہ چیز اترے گی. اس لیے میرے بھائیوں، ایک محنت اللہ نے دی ہے، لگے رہو، لگے رہو، حالات آوے برداشت کرتے رہو. ان حالات کے پیچھے اللہ کی مدد ہے. امت کا غم سینے میں لیتے رہو. ایک آدمی بیت اللہ گیا، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ، تیرے پیارے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اور سینے مبارکہ میں جو امت کا غم تھا، تو مجھے اس کا ایک ذرہ دے دے. کام کر رہے ہیں لیکن امت کا غم سینوں میں نہیں ہے. اگر امت کا غم سینوں میں ہوتا، ہمارے مسجد کے اطراف میں کوئی بے نمازی نہ ہوتا، ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والی عورتیں بے شرمی کا لباس نہ پہنتی، ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والا جوان آوارہ نہ ہوتا، اور ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والی جوان لڑکیاں بدکار نہ ہوتی. لیکن اندر میں غم نہیں ہے. وہ امت کا غم خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے. اور اس غم کی وجہ سے پھر آدمی کے لیے امت میں چلنا پھرنا، پھر ترتیب نہیں، پھر آدمی تقاضوں پر چلے گا، تقاضوں پر چلے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، یہ میرا ہے، یہ میرے کام کا ہے. جب میرے کام کا تقاضا آیا، بیوی کو نہیں دیکھا، بچوں کو نہیں دیکھا، اپنی ذات کو نہیں دیکھا، اپنا کاروبار نہیں دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے ملکوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کا. ایسے تھوڑا ہوتا ہے، ایسے تھوڑا ہوتا ہے. الف با پڑھے بغیر کوئی آدمی قرآن شریف پڑھ لے، یا کوئی شیخ الحدیث، یا کوئی مفتی صاحب، یا کوئی قاری صاحب، یا کوئی حافظ صاحب جو الف با نہ پڑھے اور حافظ ہو جائے. وہ تو بنیاد سے چلنا پڑتا ہے. بنیادیں مضبوط ہوتی چلی جائے گی، پھر قربانی دینا آسان ہوتا چلا جائے گا، اور آسان نہیں، مزیدار ہوتا چلا جائے گا.